الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، بالخصوص قائد اہل سنت، فخر اہل سنت، سفیر امن حضرت علامہ مولانا محمد احمد گنوی صاحب، شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب، قائد جنگ حضرت مولانا عبدالغفور جنگوی صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، میرے قائد کے شہر جنگ کے رہنے والے میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج محفل حمد و نعت کے عنوان سے معنون اس بہت ہی بابرکت، خوبصورت، بارونق، روح پرور، تاریخ ساز اجتماع میں مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے آپ نے اور ان تمام احباب نے، بالخصوص قائد اہل سنت نے امتحان میں کھڑا کر دیا ہے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ میں اپنی باری میں کچھ گفتگو کر کے اپنا بقیہ وقت قائد محترم کو دوں گا، لیکن وہ نقشہ کچھ بدل گیا۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے بھی گفتگو نہیں کی اور قائد اہل سنت نے بھی شفقت و محبت کا بھرپور پیار دیتے ہوئے مجھے آخر میں کھڑا کر دیا۔ اب اگر میں گفتگو نہ کروں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کروں تو وقت اتنا گزر چکا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رات تو مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، 3 بجے شروع نہیں ہوتی۔ میں سب سے پہلے ان ہونہار
اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے آج کی اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا ہے، انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بہت کم عمری میں اتنی محنت کی ہے کہ یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ پروگرام بچوں نے کرایا ہے، اس لیے کہ اس کا نظم و نسق، اس کی ترتیب، مہمانوں کی آمد، اسٹیج کا سلیقہ، گفتگویں، پنڈال، کمکمے، اسٹیج، افراد، لوگ، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی یہ نہیں بتا رہی کہ اس انتظام و اہتمام میں بچوں کا عمل دخل ہے، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ بچے اپنے دل کے بڑے سچے ہیں۔ اور میں نے جب اس خوبصورت منظر کو دیکھا تو میرے ذہن میں دو بچے اور آ گئے، اور وہ دو بچے وہ آ گئے جو ایک دائیں کھڑا ہے اور ایک بائیں کھڑا ہے۔ دائیں کھڑے ہونے والا اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بڑی عمر کے شخص کا دامن جھٹک کر، ہاتھ پکڑ کر، ہلا کر پوچھتا ہے، چچا ابو جہل کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو بائیں ہاتھ پہ کھڑا چھوٹا سا بچہ ہاتھ کو جھٹکا دے کر پھر پوچھتا ہے، چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تھا، میدان جنگ میں کھڑا ہوں، میرے ارد گرد بہادر لوگ، بڑے لوگ کھڑے ہوتے تاکہ اس میدان میں کوئی بھی معرکہ پیش آ سکتا ہے، کسی مشکل میں میرا ساتھ نبھاتے، میرے دائیں بھی بچہ ہے، میرے بائیں بھی بچہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے سوال کیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم ابو جہل کو کیا کہو گے؟ انہوں نے جواب میں کہا، چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہمارے آقا کو گالی دیتا ہے، آج ہم اپنے پیغمبر کو دی جانے والی گالی کا حساب لیں گے۔ یوں سننے میں تو یوں ہی لگتا، کہتے تھوڑی دیر بعد ایک منظر آیا، میں نے دیکھا کہ ابو جہل صفے درست کر رہا تھا۔ میں نے بچوں سے کہا جن کا تم پوچھ رہے تھے وہ دیکھو، وہ صفے درست کر رہا ہے۔ انہوں نے نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ قوت کو دیکھا، نہ طاقت کو دیکھا، نہ سامنے کھڑی ہوئی اس بہت بڑی طاقت کو دیکھا۔ یہ دونوں دوڑ پڑے، چونکہ تھے چھوٹے چھوٹے، تلواریں اٹھا نہیں سکتے تھے، زمین پر لٹکتی ہوئی، گھسیٹتی ہوئی تلواریں گھسیٹتے گھسیٹتے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچ کر ابو جہل کو للکارا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی یوں ہی سر سے گزرنے والی بات نہیں ہے، توجہ میری طرف رہے۔ اس وقت ابو جہل کو للکارنا آج کے امریکہ کو للکارنے کے برابر تھا۔ اس وقت ابو جہل کے سامنے کھڑا ہونا آج کے دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ صفیں لگی ہوئی تھی، قطاریں بنی ہوئی تھی، لوگ موجود تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھی، آمنے سامنے کھڑے تھے، مقابلہ شروع ہونے لگا تھا۔ کافر اپنی قوت میں، جاؤ جلال میں تھا، بڑا روب جما رہا تھا۔ سالار ان کا گھوڑے پہ کبھی یوں اور کبھی یوں جا کے صفیں سیدھی کر کے اپنے تکبر اور غرور سے اپنی حیثیت منوا رہا تھا۔ دو شہزادے آگے بڑھے، راستہ روک کر کہا، تم ابو جہل ہو؟ ہاں میں ابو جہل ہوں۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، بچے چھوٹے گھوڑے تک پہنچ نہیں سکتے،
पहुंचे कैसे? रास्ते में घोड़ा हाइल है, घोड़ा मौजूद है, ये पहुंच नहीं सकते, करे क्या? घोड़े को कुछ कहते हैं, घोड़े से दुश्मनी नहीं है, घोड़े से मुखालफत नहीं है, घोड़े के खिलाफ नहीं है, घोड़े से रंजिश नहीं है, घोड़े से अदावत नहीं है, घोड़े से नफरत नहीं है, और कोई वजह नहीं है। एक ही वजह है, दुश्मन रसूल को पीठ पर बिठाया हुआ है, यही वजह है। पहुंच नहीं सकते, उस घोड़े ने इसे उठाकर ऊंचा किया हुआ है। अगर घोड़ा उसे छोड़ दे, वो नीचे आ जाए, बच्चों के हाथ में आएगा, और जब बच्चों के हाथ में आएगा, फिर बच्चे उसके साथ क्या करेंगे? सभी जानते हैं। उसे अमान दी हुई थी, उसे पनाह दी हुई थी, उसे बचाया हुआ था घोड़े से। बच्चों की घोड़े से नफरत नहीं है, अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कोई और चीज नहीं है, मगर मजबूरी आ गई, मगर मजबूरी आ गई। मजबूरी के आलम ने कहा, घोड़े तुझसे, हमें तकलीफ तो कोई नहीं है, लेकिन तूने अपनी पीठ पे इसे बिठाया हुआ है, हमने तुझे कुछ नहीं कहना, इसे गिराना है, मजबूरी है, माफी चाह लेंगे, माफी मांग लेंगे, तेरे पांव काटने पड़ेंगे। बच्चों ने तलवार उठाई, पांव पर मारी, पांव काटे, इधर घोड़े के पांव कटे, उधर से अबू जहल ऊपर से नीचे गिरा। आप सारी बात ही समझ गए, नीचे गिरा। आप सारी बात ही समझ गए, आपको सभी पता चल गया। और भाई, हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, हमारे बच्चे बता रहे हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, हमारा तुमसे झगड़ा नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हें बुरा भला नहीं कहते, हमारा झगड़ा लड़ाई उससे है जो तुम्हारे साथ ऊपर है, जो तुम्हारे साथ ऊपर है, झगड़ा उससे है। माफ करना, तुमसे झगड़ा नहीं है। और अगर चाहते हो बच्चे तुम्हारे खिलाफ ना हो, अगर चाहते हो बच्चे तुम्हारे खिलाफ ना हो, तो इसे उतारो, इसे। बच्चे तुम्हारे खिलाफ ना हो तो इसे उतारो। बच्चे गुस्ताख नहीं है, बच्चे मजबूर हैं, गुस्ताख नहीं है, मजबूर है। घोड़े से झगड़ा नहीं है, मजबूरी है। ये जो ऊपर बैठा हुआ है, और सुनो जंग के लोगों, उन बच्चों ने उस दुश्मन को घोड़े से ऐसा गिराया, उन बच्चों ने उस दुश्मन को, यानी अबू जहल को, घोड़े से ऐसा गिराया कि आज तक अबू जहल घोड़े पर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके साथ तुम्हारी जरूरत है। आज तक अबू जहल घोड़े पर कोई गलत मतलब भी न ले। हजरत मैंने कई जगह कहा था, मैंने कई जगह कहा, जालिम खुद गुजरता है, गुजर, इसे लेके क्यों जाता है? अल्लाहु अकबर। खुद गुजरता है तो गुजर, जालिम ये बता इसका क्या कसूर है, इसे क्यों वहां ले जाता है? लेकिन वो जवाब में कहता है, क्या करूं, मुआज और मोहब्बत ने गिराया ही ऐसा है। बच्चों, तुम्हारी अजमत को सलाम है। बच्चों, तुम आज के हो तब, उस वक्त के हो तब, सुभान अल्लाह। तुम्हारी अजमत को सलाम है। आज आपने ये मार्का सर करके, अहरार बारक को भरकर, न सिर्फ भरकर, सजाकर, खूबसूरत करके, इस स्टेज पर फूलों को लाकर रखकर, गुलदस्ता बनाकर दुनिया को बता दिया, बच्चे उस वक्त भी सच्चे थे, बच्चे आज भी सच्चे। फिर
ابو جہل جب نیچے گر گیا نا، کس سے؟ گھوڑے سے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس گھوڑے کا کوئی اور قصور تھا؟ یہی تھا نا، اوپر بٹھایا ہوا تھا، پاؤں پہ مارا، گھوڑا گرا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں آپ لوگ بہت جذبات میں آتے ہیں، تمہارے لیے نہیں، بس صرف تکلیف یہ ہوتی ہے وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، اتار دو۔ ہمارے بچے کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے بچے، ہمارے بچے، ہمارے بچے، تمہارے بچے کچھ نہیں کہیں گے۔ جب نیچے گرا، زمین پر لگا، دونوں بچے چڑھ دوڑے، ابو جہل کو گرایا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، سینے پر جب سینے پر چڑھے، ابو جہل نے دیکھا کہ اب بچت تو کوئی نہیں۔ ممکن نہیں ہے، اس نے کہا کاش مجھے کوئی سردار مارتا، کاش مجھے کوئی سردار مارتا، تم نہ مارتے، یہ اس زمانے کا دستور ہے۔ فرعونوں، ابو جہلوں، نبی کے دشمنوں، یہ اس زمانے کا اصول ہے، جب بھی اٹھا عمر میں کم اٹھا مگر دشمن پر چھا گیا ہے۔ اگر میں اس کو وہاں سے لا کے اکنواز پہ لاؤں تو غلط نہیں ہوگا، اکنواز پہ لاؤں تو بڑے بڑے دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے دیکھتے رہ گئے، اس کی رفتار کو، چال کو، کردار کو، عمل کو، صورت کو، سیرت کو، عظمت کو، جرأت کو، بہادری کو، ہمت کو، دلیری کو، قوت کو، طاقت کو، للکار کو، غیرت کو، حمیت کو، دینی جذبے کو، اس کے پروان کو، صحابہ کی محبت کو، عشق کو، وفا کو، عقیدت کو، سلام کو دیکھتے رہ گئے، اور وہ بڑھتا رہ گیا، بڑھتا رہ گیا، بڑھتا رہ گیا، یہاں تک کہ دیکھنے والے اب دیکھتے جا رہے، وہ بلندیوں پہ پہنچ چکے، اتنا بلند ہو گیا تم دیکھتے بھی نہ اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہا مجھے کوئی کسی سردار نے مارا ہوتا تم تو نہ مارتے۔ اللہ نے بتایا جب میں کام لینے پہ آؤں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت پڑی تھی، دو بچوں نے اٹھا کر پٹک دیا، اور جب ضرورت پڑی پیغمبر کی حفاظت کی تو جناب غار میں مکڑی کا جالا لگوا دیا، کبوتری سے انڈا دلوا دیا، جناب ہاتھیوں کو ابابیلوں سے اڑوا دیا۔ کیا نہیں ہوا ایسا؟ کیا نہیں ہوا ایسا؟ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ۔ وہاں سے چلی گئے عبدالرحمن، حذیفہ، نعمان، تم تک پہنچیے، تم تک پہنچیے۔ آج یہ طبقہ تمہیں سلام کر رہے، پوچھے نیچے سینے پہ چڑھ گئے، آج تمہاری گردن اتار کے رکھ دی، دشمن کی سر کو تن سے جدا کر کے کہہ دیا نبی کے گستاخ کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا ہے، یہ نہیں ہے؟ اگلی بات، ہم اسلامی ریاست میں ہیں، ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، ہمارے ملک کے قوانین ہیں، ہمارے ملک کے ضابطے، ہمارا ملک ایک مضبوط ریاست ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے، ہم یہ نہیں کہتے کسی کو اٹھاؤ اور پٹک دو، مار دو، ہم اس کے قائل اونچی اور اونچی، قائد اہل سنت بیٹھے تو جو اور اونچی، اس کے قائل نہیں ہے، مگر ہم تم سے کہتے ریاست والوں قانون بناؤ، قانون، کہ کسی کو معاذ اور معوض بننے کی ضرورت نہ پڑے، ان کی سنت کو تم زندہ کرو۔